السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. محترم سامعین اکرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 25 تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، تم میں سے جس آدمی کو آزاد مسلمان عورت سے شادی کرنے کی طاقت نہ ہو، مطلب یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اب اس کا مہر دینے کے لیے تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، شادی کر کے آئے گی تو اس کا گزر بسر اگر تمہارے ساتھ ٹھیک سے نہیں ہو پائے یا جو اخراجات ہیں وہ تم نہیں دے سکتے ہو، اللہ نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اگر آزاد مومنہ اور پاک دامن عورت سے شادی کرنے کی وسعت اور استطاعت تمہارے پاس نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو مومنہ جو لونڈی ہے جس کے تم مالک ہو اس سے تم نکاح کرو. اپنی نکاح کرنے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بات بتلائی ہے کہ اگر آزاد عورت سے شادی کرنے کی طاقت نہ ہو تو لونڈی سے جو مومنہ ہو جس کے تم مالک ہو جو تمہارے قبضے میں ہو تم اس سے نکاح کر سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد بیان فرمایا کہ واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بارے میں زیادہ جانتا ہے. تم تو صرف ظاہری چیزوں کو جانتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ باطنی چیزوں کو، اسرار و رموز کو، اس کی کیا حکمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اور پھر آگے فرمایا بعضکم من بعض، ایک مومنہ آزاد عورت یقینی طور پر اس کا مقام بڑا ہے، اس کے مقابلے میں ایک لونڈی ہے، سماجی معاشرے میں اس کو ذرا گرا کر کے دیکھا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے معاملات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے اور تم سب ایک ہی جنس ہو، یعنی مومن ہو مومنہ عورت جو آزاد ہو وہ بھی، یا لونڈی ہو جو لونڈی ہے مومنہ عورت وہ بھی، دونوں ہی عورت ہے، دونوں ہی برابر ہے، دونوں ہی ہم جنس ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فانکحوہن بإذن اہلہن، اگر کسی مومنہ لونڈی سے شادی کرنا ہو تو شادی کرنے سے پہلے اس کے جو ولی ہے اس سے اجازت لے لو. فانکحوہن بإذن اہلہن یعنی جو ان کے مالک ہو. اس سے یہ پتہ چلا کہ جس طرح سے آزاد عورت کی شادی اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی، اسی طرح سے لونڈی جو عورت ہوگی مومنہ اس کی شادی بھی اس کی ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی. کیونکہ کوئی بھی عورت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت ہو اگر وہ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی عورت نہ تو اپنا نکاح کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی عورت دوسروں کا نکاح کر سکتی ہے. عورت کا نکاح جب بھی ہوگا تو اس کے ولی کی اجازت سے ہی ہوگا. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مومنہ لونڈی ہے اس کا جو مالک ہے وہ اس کا ولی ہے اور اس کی اجازت لے کر کے تم اس سے نکاح کر لو. اللہ نے فرمایا فانکحوہن بإذن اہلہن، اور اس کے بعد کہا وآتوہن اجورہن بالمعروف. اور جس طرح سے ایک آزاد عورت سے تم شادی کرتے ہو اور اس کا مہر دیتے ہو دستور کے مطابق، جو مومنہ لونڈی ہے اس سے بھی شادی کرو تو دستور کے مطابق اچھائی کے ساتھ خیر و بھلائی کے ساتھ اس کا بھی مہر دو. یہ نہیں کہ وہ لونڈی ہے چلو اس کا جو ہے حق مار لیں گے یا ذرا اس کو گرا دیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر مومنہ لونڈی سے بھی شادی کرنا ہے تو اس کا مہر اس کو دینا ہے. یہاں پر ایک بات اور یاد رہے، جس طرح سے مومنہ لونڈی عورت جو ہوتی ہے اس کا نکاح کریں گے تو اس کے ولی کی اجازت سے ہی کریں گے، اس کے مالک کی اجازت سے کریں گے، اسی طرح سے جو غلام ہوگا غلام کا نکاح بھی اس کے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا. سنن ابی داؤد کتاب النکاح کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایما عبد
تزوج بغیر اذن موالیہا فہو عاہر، کوئی بھی غلام اگر اپنے مالک کی اجازت کے بغیر شادی کر لے، نکاح کر لے، وہ بدکار ہے، وہ گناہ گار ہے۔ لہذا مومنہ لونڈی ہو یا مومن مرد ہو، غلام، دونوں کو جب شادی کرنا ہے تو اپنے مالک کی اجازت سے شادی کرنا ہے، مالک کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جب شادی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر وہ مومنہ لونڈی ہے، دستور کے مطابق اچھائی کے ساتھ اس کا حق مہر اس کو ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، شرط لگایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر کسی لونڈی مومنہ لونڈی سے شادی کرنا ہے تو دیکھ لو وہ پاک دامن ہونا چاہیے، کیونکہ سماج و معاشرے کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس طرح کی جو خواتین ہوتی ہیں عام طور پر سماج و معاشرے کے اندر ذرا ان کے قدم آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، چوری چھپے بہت سارے لوگوں سے ان کے رابطے ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر شرط لگایا ہے محصنات، جو آزاد عورت، جو لونڈی عورت ہو وہ پاک دامن ہو، عفیفہ ہو، پردے میں رہنے والی ہو، اللہ اس کے رسول کے حکموں کی پابند ہو، غیر مصافحات، کھلم کھلا بدکاری کرنے والی نہ ہو، ولا متخذات اخدان، اور چوری چھپے اپنے تعلقات کو لوگوں سے بڑھانے والی نہ ہو۔ ایسی بھی خواتین سماج و معاشرے میں پائی جاتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگایا کہ چوری چھپے لوگوں سے مل کر کے اپنے یارانے کو بڑھانے والی نہ ہو، بلکہ پاک دامن ہو، اپنے حد میں رہنے والی ہو، شریعت کے حکموں کی پابندی کرنے والی ہو، اور بالکل اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پابند ہو۔ ایسی مومنہ لونڈی سے تم شادی کر سکتے ہو۔ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب شادی ہو جائے، کسی مومنہ لونڈی سے شادی ہو جائے، شادی ہونے کے بعد فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، وہ بدکاری کا کام کر بیٹھے، یعنی مومنہ لونڈی تھی، اس کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، وہ اپنے شوہر کی ہو گیا، اگرچہ وہ لونڈی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے شوہر کی ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ بدکاری کا کام کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، آزاد عورت کو جو بدکاری کا جو ان کے سزا ہے، جو حد ہے، اس کا آدھا ملے گا۔ یاد رکھیے گا، اس سے پہلے ہم نے ایک درس میں آپ لوگوں کے سامنے بتلایا تھا کہ جو مومن مرد اور مومن عورت ہے جو آزاد ہیں، جیسا کہ آج کے ڈیٹ میں ہم لوگ ہیں، اگر اسلامی مملکت ہے اور اس نے اگر بدکاری کر لیا اور وہ شادی شدہ نہیں ہے، کنوارے ہیں، تو اس کی سزا یہ ہے کہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور جلا وطن کیا جائے گا۔ اور اگر شادی شدہ مرد و عورت نے بدکاری کر لیا، زناکاری کر لیا، تو اس کی سزا شریعت میں یہ ہے کہ اس کو زمین میں گاڑ دیا جائے گا اور اس کو پتھر سے مار کر کے رجم کر دیا، اصل پتھر سے مار کر کے رجم کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ مومنہ غلام لونڈی، مومنہ لونڈی اگر وہ شادی کے بعد بدکاری کرتی ہے تو جو آزاد عورت کو سزا ہے اس کا آدھا اس کو سزا ملے گا۔ تو یہاں پر مفسرین نے واضح طور پر اس بات کو کہہ دیا ہے کہ آدھا وہی ہوگا جو آدھا ہونے کے لائق ہوگا۔ اب پتھر سے مارنے کی جو سزا ہے وہ تو آدھا نہیں ہو سکتا ہے، پتھر تو آدھا نہیں ہو سکتا ہے، یا پتھر سے مارنے کا مسئلہ جو ہے وہ آدھا نہیں ہو سکتا ہے، یا پتھر سے مار کر کے ان کو بالکل موت کے گھاٹ اتار دینا ہے وہ تو آدھا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی مومنہ لونڈی ہے اور شادی کے بعد وہ بدکاری کر لیتی ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ جو 100 کوڑے لگائے جاتے تھے اس کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ جو آزاد مومن کنوارا مرد عورت جو ہوتے ہیں جو بدکاری کر لیتے ہیں ان کی سزا جو 100 کوڑے ہے وہی 100 کوڑے کو آدھا کیا جائے گا، اور مومنہ لونڈی چاہے شادی شدہ ہو یا جو بھی ہو اس کو وہی آدھا یعنی 100 کوڑے اس کو لگائے جائیں، 50 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ فَإِذَا أُحْسِنَّ، اگر مومنہ لونڈی اگر اس کی شادی ہو جائے اس کے بعد وہ بدکاری کرے تو جو آزاد عورت کا جو حد ہے اس کا آدھا ملے گا یعنی 50 کوڑے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنْتَ مِنْكُمْ، یہ تمام باتیں جو بتائی گئی ہیں کہ اگر آزاد عورت سے شادی کرنے کی چھمتا نہ ہو، وسعت نہ ہو، طاقت نہ ہو تو وہ مومنہ لونڈی سے شادی کرے، اور ان شرطوں کے ساتھ شادی کرے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے، جو تکلیف میں پڑ جائے، یعنی بدکاری میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، برائی میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، ان لوگوں کو یہ اجازت دیا جائے گا۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو پریشانی میں پڑ جانے کا جن کو اندیشہ ہے، بدکاری میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے،
جماع کے بغیر، مباشرت کے بغیر وہ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، جوانی پہ ان کے کنٹرول نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ حکم ہے وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا؟ اب تو غلامی کا چلن نہیں ہے، لونڈی بھی نہیں پائی جاتی ہے، غلام بھی نہیں پائے جاتے ہیں۔ جس زمانے میں غلام اور لونڈی پائے جاتے تھے تو اگر کسی لونڈی سے شادی ہو گئی آزاد مرد کی، اس کے بعد بھی اس عورت کے پیٹ سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ اس کے مالک کا غلام ہوگا، اس عورت کے پیٹ سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ اس مالک کا غلام ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم صبر کرو، تمہارے لیے بہتر ہے، صبر کرو یہاں تک کہ کوئی آزاد عورت مل جائے، اللہ تم کو جو ہے وہ ساتھ دے دے تو آزاد عورت سے ہی شادی کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس صورت کریمہ میں ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سماجی معاشرے کی خیر و بھلائی کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔